وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا عہد لہ رواہ احمد فی مسندہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو وعدے کا پاسدار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2 وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اور نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو گویا ایمان کی نشانی ہے وعدے کی پاسداری، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، اس لیے کوشش ہونی چاہیے وعدے کی پاسداری، کہ انسان جس سے وعدہ کرے پھر اس وعدے کو پورا کرے۔ ہمارے معاشرے میں عمومی فضا یہ ہے کہ جس سے وعدہ کیا جاتا ہے وعدے کو پورا نہیں کیا جاتا۔ وعدہ کیا جاتا ہے میں فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا، اور پھر اس وقت میں آتے نہیں۔ وعدہ ہوتا ہے فلاں وقت میں آؤں گا، اس وقت میں انسان نہیں آتا۔ شادی کارڈوں میں لکھا ہوتا ہے 10 بجے طعام کا آغاز ہوگا، بسا اوقات 12 بج جاتے ہیں لیکن کھانا شروع نہیں ہوتا۔ لکھا ہوتا ہے کہ رخصتی فلاں وقت پہ ہوگی، حالانکہ وقت کافی بیت جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے معاشرے کی عمومی فضا یہ بن رہی ہے کہ وعدے کی برخلافی ہوتی ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے عموماً اسے پورا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح معاملات میں وعدہ ہوتا ہے فلاں دن میں آپ کے رقم کی ادائیگی کر دوں گا، اور رقم کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ وعدہ کیا جاتا ہے فلاں جگہ ملاقات کے لیے آؤں گا، ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ آج کے معاشرے میں اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ ایمان کی نشانی ہے وعدے کی پاسداری کرنا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری کتنی تھی؟ سنن ابی داؤد کے اندر واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے وعدہ کیا کہ آپ یہاں انتظار کے لیے کھڑے ہو جائیے، میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اس شخص کے انتظار کے لیے رک گئے۔ تو آدمی گھر گیا، پھر کسی اور کام میں لگ گیا، شاید اسے یاد نہ رہا، وہ واپس نہ آیا، حضور اسی جگہ کھڑے رہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، 3 دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے۔ تیسرے دن وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں تو بھول گیا، مجھے یاد نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ہا ہونا منذ 3 انتظرک، 3 دن سے میں آپ کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی وجہ سے اسی جگہ پر کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ تو یہ وعدے کی پاسداری، اس لیے کوشش ہو انسان جب کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نمائندوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کی شرائط لکھ رہے تھے، اس دوران ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے، تو یہ بھاگتے بھاگتے پہنچ گئے۔ اب معاہدہ جو طے ہو رہا تھا اس میں مشرکین نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس مسلمان ہو کے آ گیا تو آپ اس آدمی کو واپس کرو گے، اور آپ کا کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرائط بظاہر بہت سخت تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر معاملہ طے کیا، اس لیے کہ مستقبل میں اسی سے فتح ہونے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فتح مکہ کی صورت میں بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق دینی تھی۔ تو یہ صلح تھی، اس صلح کے بہانے لوگوں کی جب آمد و رفت شروع ہوئی، مکہ کے لوگ مدینہ آئے، مدینہ کے لوگ مکہ آئے، تو انہوں نے جب مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق ہوئی، اور فتح مکہ کے موقع پر تو جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔
تو اب ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آپ کے پاس مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ نے اسے واپس کرنا ہوگا۔ اب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اسی دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت میں بھاگتے ہوئے کسی طرح پہنچ گئے۔ جو مشرکین کی طرف سے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں واپس کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد کوئی آیا تو ہم واپس کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے واپس کرو گے، اس لیے کہ معاہدے میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی تمہارے پاس آئے، چاہے وہ اسلام بھی لے آئے، پھر بھی تم نے واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا چلو انہیں استثناء دے دو، اس کے بعد اگر کوئی آیا تو ہم واپس کر دیں گے، ابھی تو معاملہ مکمل طے نہیں ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اگر انہیں واپس نہیں کرو گے تو ہم معاملہ آپ سے طے نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل صحابی سے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ اب وہ صحابی اور مسلمان صحابہ سے بھی کے سامنے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، اس حالت میں تھے، انہوں نے اپنی تکلیف کا بھی اظہار کیا کہ میں اتنی مشکل سے پہنچا ہوں، اب پھر مجھے واپس کیا جا رہا ہے۔ حضور نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن صرف اس لیے کہ ان سے وعدہ کر دیا ہے، معاہدہ یہ طے ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو ہم واپس کریں گے، ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس کر دیا جائے، چنانچہ ان صحابی کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وعدے کی ایسی پاسداری، اور آپ نے صحابہ کو بھی اسی کا درس دیا تھا۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں بھی وعدے کی پاسداری بہت زیادہ تھی۔ وہ لوگ اگر دشمن سے بھی وعدہ کیا کرتے تھے تو اس وعدے کو بھی پورا کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے تاریخ الامم والملوک، جسے تاریخ طبری کہا جاتا ہے، اس میں واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جہاد ہو رہا تھا، اس دوران ہرمزان کو قید کر کے لایا گیا۔ یہ ایرانیوں کا ایک سپہ سالار تھا اور بڑا ہی طاقتور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ہرمزان کو لایا گیا، اب انہیں جب قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا میری ایک خواہش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا؟ کہا مجھے پانی چاہیے پینے کے لیے۔ حضرت عمر نے حکم دیا، ایک پیالے میں ان کے سامنے پانی لایا گیا، پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا پانی پی لو، تو کہا مجھے لگتا ہے تم لوگ مجھے پانی پینے سے پہلے کہیں قتل نہ کر دو۔ فرمایا ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کریں گے، تم تسلی سے پانی پی لو۔ اب یہ شخص نے پانی پیا نہیں اور پانی کو زمین پہ گرا دیا، اور حضرت عمر سے کہنے لگا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں آپ مجھے قتل نہیں کرو گے، تو اب میں نے پانی پیا نہیں ہے، پانی گرا دیا ہے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وعدہ جو کیا تھا، آپ کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ تمہارے پانی پینے سے پہلے ہم قتل نہیں کریں گے، پانی پینے کے بعد کریں گے، لیکن اس نے دھوکہ دیتے ہوئے پانی نیچے گرا دیا۔ لیکن صحابہ میں وعدے کی اتنی پاسداری تھی کہ یہ جنگ میں قیدی بن کر آیا ہے اور جو اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی وعدے کو پورا کیا۔ حضرت عمر نے اسے قتل نہیں کیا۔ اب یہ ہرمزان گیا اور غسل کر کے آیا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے تم مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر میں پہلے ایمان لے آتا تو لوگ کہتے موت کے ڈر سے، عمر کی تلوار کے ڈر سے ایمان لے کر آیا ہے۔ اب جب مجھے جان کا امان مل گیا، میری جان محفوظ ہو گئی، اب میں غسل کر کے آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے یہ وعدے کی پاسداری تھی جس نے اتنے بڑے سپہ سالار کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے ہماری زندگی میں یہ عمل ہونا چاہیے کہ جس سے وعدہ ہو وعدے کو انسان پورا کرے۔ وعدے کو پورا نہ کرنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت معاویہ نے رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اس معاہدے کے دوران ہماری جنگ نہیں ہوگی، اور جب معاہدہ ختم ہو گیا صرف ایک رات باقی تھی کہ اس رات کے گزرنے کے بعد اگلے دن سے معاہدے کی تاریخ مکمل ہو جاتی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر دے کر بھیجا کہ جیسے ہی رات گزر جائے تم صبح کے وقت ان پہ حملہ کر دینا۔ اب یہ لشکر یہاں سے چلا گیا اور رومی سرحد کے قریب یہ لشکر پہنچ گیا کہ دن جیسے ہی ختم ہوگا
تو ہم دشمن پہ حملہ کر دیں گے۔ اب وہاں پر یہ فوج موجود ہے سرحد کے ارد گرد۔ اتنے میں ایک صحابی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، وعدے کو پورا کیا جائے، وعدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ان سے پوچھا گیا خلاف ورزی کس طرح؟ تو انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کسی قوم کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تو انسان اس وعدے کو توڑے نہیں، اس معاہدے کو پورا کرے، اس معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، اور جب معاہدہ ان کے ساتھ ہو تو انہیں اطلاع دیے بغیر ان پر حملہ بھی نہ کرے۔ جب انہوں نے یہ روایت سنا دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اس حدیث کا، فوراً انہوں نے لشکر کو واپس بلا دیا کہ لشکر واپس آ جائے، بعد میں ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ تو دیکھیے اس واقعے میں پہلی بات ہمیں معلوم ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اطاعت رسول کتنی تھی۔ ایک حدیث سن کر، حالانکہ سرحد پہ لشکر پہنچ چکا ہے، دشمن پہ حملہ کرنا ہے، لیکن حدیث سن کر پورے لشکر کو واپس بلا دیا۔ حضرات صحابہ اکرام میں بھی کتنی اطاعت تھی، اور دوسری بات وعدے کی کتنی پاسداری تھی۔ حالانکہ یہ وعدہ کسی مسلمان سے نہیں، غیر مسلم سے ہوا ہے، لیکن پھر بھی وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ وصف ہم کوشش کریں اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں لے کر آئیں کہ جس سے وعدہ کیا جائے تو انسان اس وعدے کو پورا کرے۔ علامہ حمدانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کشکول کے نام سے، علامہ حمدانی نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حجاج بن یوسف اس امت میں ایک ظالم انسان گزرا ہے جس نے ہزاروں انسانوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک علاقے کے اندر چند لوگ ان کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھے۔ حجاج بن یوسف نے سب کو گرفتار کروایا، گرفتار کرنے کے بعد سب کو قتل کا حکم دیا، چند ایک کو قتل کر دیا گیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، حجاج نے نماز پڑھی، دیگر افراد کو قتل کیا گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو صرف ایک فرد باقی رہ گیا، باقی سب کو حجاج نے قتل کر دیا تھا۔ تو حجاج نے کہا اس شخص کو ہم کل قتل کریں گے، اور اپنے ساتھ جو شخص تھے قتیبہ ابن مسلم، حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ تم انہیں ساتھ لے کر جاؤ، لیکن کل انہیں ضرور لے کر آنا، کل ہم اس کو قتل کریں گے، اور اگر یہ نہ آیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ قتیبہ ابن مسلم کہتے ہیں وہ ایک دیہاتی اعرابی تھے، میں انہیں ساتھ لے کر اپنے گھر آیا تاکہ رات میرے پاس ہوں اور صبح حجاج کے سامنے پیش کروں۔ اب کہتے ہیں وہ دیہاتی جب میرے پاس گھر آیا تو وہ دیہاتی مجھ سے کہنے لگا، بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ میرے پاس کچھ امانتیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، میں نے ان امانتوں کو واپس کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کے میں واپس آ جاؤں گا، کچھ میں نے وصیت کرنی ہے وہ وصیت بھی کر لوں گا، جو لوگوں کے حقوق میرے اوپر ہیں وہ بھی بتلا دوں گا، امانتیں بھی لوٹا دوں گا، میں صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا اللہ کے بندے، حجاج بن یوسف کے مزاج سے تم واقف ہو، اگر تم نہ آئے تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور واپس لوٹ کر آؤں گا اور فجر سے پہلے آ جاؤں گا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں انہوں نے میری اتنی منت سماجت کی، اتنی منت سماجت کی کہ مجھے ترس آ گیا۔ تو جب وہ جانے لگے پھر میں نے یہی بات کہی اگر تم نہ آئے تو حجاج تو مجھے قتل کر دے گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا جعلت اللہ کفیلا، کہ میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، اللہ کو ضامن بناتا ہوں، اللہ میرا ضامن ہے، میں لوٹ کر آؤں گا۔ اب یہ دیہاتی چلا گیا اور گیا، جو امانتیں تھیں اس نے واپس لوٹا دیں، جو وصیتیں تھیں کر دیں، اور صبح صادق سے پہلے اب یہ آ رہا ہے۔ قتیبہ بن مسلم کی اس وقت حالت یہ تھی، فرماتے ہیں جیسے ہی وہ گھر سے نکل گیا میں سوچنے لگ گیا کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو حجاج تو مجھے قتل کر دے گا کہ میں نے تمہارے حوالے کیا تھا۔ کہتے ہیں میری رات کی نیند چلی گئی، ایک خیال آتا دوسرا چلا جاتا کہ اب تو وہ میرے ہاتھ سے بھاگ گیا، میں اس کو کہاں تلاش کروں گا۔ قتیبہ بن مسلم یہاں حیران اور پریشان ہے، اگر وہ نہ آیا تو صبح مجھے قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں رات گزر گئی، اب فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ہونے والا تھا، جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں فجر سے پہلے آؤں گا، کہتے ہیں فجر کے وقت سے پہلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور دستک دی۔ کہتے ہیں جیسے میں نے دیکھا گویا میری جان میں جان آ گئی کہ الحمدللہ میری جان اب بچ جائے گی، اصل یہ شخص آ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہتا تو اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ جاتا، تجھے پتہ بھی تھا کہ حجاج تجھے قتل کرے گا، پھر بھی تو لوٹ کر آیا،
تو اس نے کہا جعلت اللہ کفیلا ولا ارجع، میں اللہ کو ضامن بناؤں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر میں لوٹ کر نہ آؤں؟ میں نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، میں نے تو لوٹ کر آنا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے میں اسے لے کر صبح حجاج کے پاس گیا، حجاج بن یوسف کو پورا واقعہ سنایا کہ اگر یہ چاہتا تو واپس نہ آتا، لیکن یہ وعدے کا اتنا پابند ہے، اسے معلوم بھی تھا صبح میری موت ہے، پھر بھی یہ لوٹ کر آیا ہے۔ تو حجاج وعدے کی اس پاسداری سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے قتیبہ بن مسلم سے کہا وَهَبْتُهُ لَكَ، میں نے یہ غلام تجھے ہبہ کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے میں اسے لے کر آیا گھر، تو میں نے اسے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، حجاج نے بھی تجھے چھوڑ دیا، میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ اب یہ دیہاتی جانے لگا تو ایک جملہ کہا الحمدللہ علی کل حال، اور یہ چلا گیا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا بڑا اس پر احسان ہوا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے میرا شکر نہیں ادا کیا، اللہ کا شکر تو ادا کیا، لیکن میرا احسان نہیں بتلایا کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، لیکن میں نے پھر اس پر توجہ نہیں دی۔ اگلا دن جب آیا تو یہی دیہاتی پھر میرے پاس آیا اور پھر کہنے لگا کہ آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، آپ نے حجاج کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں نے وعدے کی پاسداری کی، تب حجاج نے مجھے چھوڑا اور پھر آپ نے بھی مجھے آزاد کر دیا، تو انہوں نے میرا شکر ادا کیا۔ تو میں نے کہا یہ بات تو تم کل بھی کہہ سکتے تھے، اس بات کے کہنے کے لیے آج تم پھر آئے۔ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا تھا اللہ کے شکر کے ساتھ کسی اور کے شکر کو شریک نہ کروں، میری خواہش تھی کہ کل کے دن میں نے صرف اللہ کا شکر ادا کیا کہ اصل احسان اللہ کا ہے، اللہ نے حجاج کے دل میں بات ڈالی، اللہ نے تمہارے دل میں بات ڈالی، اور آج میں تمہارے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیے اس واقعے کے اندر سبق کیا ہے کہ وعدے کی پاسداری نے انہیں قتل سے بچا دیا۔ اس لیے مسلم معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا وصف ہوا کرتا تھا، وہ لوگ وعدے کے بڑے پاسدار تھے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم بھی وعدے کی پاسداری کریں، جس سے وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں، اس لیے کہ وعدے کو پورا نہ کرنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔